أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم، میں ہوں حافظ اعمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ خیر خواہی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ جس زمانہ میں بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا، اس وقت کافروں نے ایک نوجوان کو بغداد میں بھیجا، ذرا مسلمانوں کے ماحول کا جائزہ لے کے آؤ، ان کے اندر کیا وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں غالب آتے جا رہے ہیں۔ جب وہ بغداد پہنچا تو اس وقت وہ تھکا ہوا بھی تھا اور اسے کافی بھوک بھی لگ چکی تھی۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں ہوٹل سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ وہ ہوٹل سے کھانا کھانے گیا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھا کہ میں اس کے لیے پردیسی اور اجنبی ہوں، شاید اسی وجہ سے مجھے بار بار دیکھے جا رہا ہے۔ جب وہ کھانا کھانے کے بعد پیسے ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر آیا تو کاؤنٹر والے نے کہا، جناب آپ کے پیسے ادا ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھا، میرے پیسے کیسے ادا ہو چکے ہیں؟ ہوٹل والے نے کہا، آپ کے سامنے ایک مسلمان بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ پردیسی ہیں، اس لیے وہ آپ کے پیسے دے کر یہ کہہ کر گیا کہ آج آپ میرے مہمان ہیں، لہٰذا اس کے پیسے بھی میں ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے پیسے ادا کر کے چلا گیا۔ اس کو اتنا طمع بھی نہیں تھی کہ وہ آپ کو اطلاع دیتا اور آپ کی زبان سے شکریہ کا لفظ سن لیتا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا کہ مسلمان ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا۔ ایک دکان پر اسے کوئی چیز خریدنی تھی، چنانچہ اس نے دکاندار سے پوچھا، آپ کے پاس فلاں چیز موجود ہے؟ دکاندار نے کہا، ہاں موجود ہے۔ اس نے پوچھا، اس کی کتنی قیمت ہے؟ دکاندار نے کہا کہ اتنی قیمت ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے ایک عدد دے دیجئے۔ دکاندار نے کہا، جناب آپ میری ایک بات مان لیجئے، آپ کو یہی چیز سامنے والی دکان سے اسی قیمت پہ مل جائے گی، آپ وہاں سے خرید لیں۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچا اور اسے وہی چیز اتنے ہی قیمت پر مل گئی، مگر اس کے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ پہلے دکاندار نے انکار کیوں کیا، لہٰذا وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، جناب کیا آپ کے پاس یہ چیز موجود نہیں تھی یا آپ دینا نہیں چاہتے تھے؟ دکاندار نے کہا، جناب میرے پاس یہ چیز موجود تھی، میں نے سوچا آج میرے پاس اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ میری بیوی بچوں کا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس آج تھوڑے گاہک آئے ہیں، میں نے سوچا کہ اگر آپ اس سے کوئی چیز خرید لیں گے تو اسے بچت ہو جائے گی اور آج رات اس کی بیوی بچوں کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا دکاندار ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، مسلمان ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے تھے۔ آج پورا پاکستان مہنگائی کے لپیٹ میں آ چکا ہے اور بالخصوص مزدور طبقہ اپنے کھانے پینے اور بچوں کو کھلانے سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو افلاس و تنگ دستی نے اس قدر بے حال کر دیا ہے کہ کھانے کی اشیاء کی کمی کی وجہ سے دنیا کو خیر بات کہہ دے رہے ہیں۔ اصل زندگی تو وہی ہے جو دوسروں کی فکر کرے، ان کا خیال رکھے اور حسب استعداد ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا اپنے آس پاس اور قرب و جوار کا جائزہ لیں کہ وہ کس حالت میں ہیں، پھر حسب حالت ان کا تعامل کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ جو شخص کسی کی تنگ دستی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لہٰذا آج اس دور میں، اس مشکل حالات میں
اپنے بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حسب استعداد تعاون کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔